اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. میرے بچوں آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہماری بات چیت ہوگی جی اسٹیپس فار میجرمنٹ آف اے فزیکل کوانٹٹی. اب کچھ تھوڑی سی باتیں میں آپ کو ریکال کرواؤں گا کہ فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتی ہے. تو ہمیں سے ایسا بچہ ہے جو مجھے یہ بتا دے فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتی ہے. جی ذہن بتا دیں. آل میجریبل کوانٹٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹٹیز. بیٹھ جاؤ. اس کو اردو میں کیا کہو گے؟ اردو میں نہیں، فزیکل کوانٹٹیز کو اردو میں کیسے ڈیفائن کرو گے اپنی زبان میں؟ ہاں، وہ ساری کی ساری کوانٹٹیز یا مقداریں جن کو ہم ماپ سکتے ہیں، جن کی ہم پیمائش. آپ خوشی کی پیمائش کر سکتے ہو، غصے کی پیمائش کر سکتے ہو، خوبصورتی کی پیمائش کر سکتے ہو، غم کی پیمائش کر سکتے ہو، درد کی پیمائش کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. So therefore وہ کوانٹٹیز جن کو ہم ماپ سکیں، جیسے لینتھ کو ہم ماپ سکتے ہیں، ماس کو ہم ماپ سکتے ہیں، والیوم کو ہم ماپ سکتے ہیں، تو یہ ساری فزیکل کوانٹٹیز ہیں. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اس کے بعد حضور والا میجرمنٹ کیا ہوتی ہے. چلے ماپ تو سکتے ہیں، لیکن ماپنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیمائش کی. پیمائش کیا ہوتی ہے، میجرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ حسن بتائے گا مجھے. پیمائش میجرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ماپنے کو میجرمنٹ. سبحان اللہ. میرا 7th لیکچر اس کا مطلب آپ نے صحیح کر کے ٹینٹیولی نہیں سنا ہوا، یا وہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے دوبارہ سے. آپ نے تھوڑے سننا ہے، وہ آپ کو تھوڑی فائدہ ہوگا اس کو سننے کا. جی علی حسن آپ بتائیں میجرمنٹ کیا ہوتی ہے، پیمائش کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بھائی پوچھ لے یار یہ میجرمنٹ کیا، تو کیسے سمجھاؤ گے اس کو؟ اور جب بھی ہم پیمائش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً ایک انچی ٹیپ آتا ہے. ایسا ہی ہے؟ میجرنگ ٹیپ آئے گا نہیں، اور فیتا ہمارے دماغ میں آئے گا نا، یا گز آئے گا، یا میٹر راڈ آئے گی، یا وہ جو ہمارے پاس دکاندار ہمیں چینی تول کے دیتا ہے تو وہاں پہ پیمائش کی بات آ جائے گی، ترازو آ جائے گا ذہن میں ہمارے. لیکن بابا جی بات غور سے سن لیں، بات غور سے سن لیں. میجرمنٹ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے. میجرمنٹ بڑی خوبصورت ٹرم ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو. میجرمنٹ کیا ہوتی ہے آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. ماشاء اللہ جی آپ بتائیں. ذہن clapping for this boy. The extraordinary result from the side of this boy to me. I am really very happy from this boy. Shabash. Really very good situation, or the best or excellent situation for me from the side of this student. Sit down. Have your seat. So زورے والا میجرمنٹ یا پیمائش کیا ہوتی ہے؟ غور سے سن لیں، غور سے سن لیں. میں اکثر اگزامپل دیا کرتا ہوں اپنے میکسیمم لیکچرز میں، اور یہ بات بچوں کو زیادہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. ایک بچہ اس کے فادر باہر سے کوئی چیز لے آیا، اور اکثر میں مینگوز کی اگزامپل دیا کرتا ہوں، آموں کی مثال دیا کرتا ہوں، یا مالٹوں کی مثال دیا کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر فروٹس جو ہیں وہ یہی بچے پسند کرتے ہیں. ایک بچے کے فادر جو ہیں وہ
مینگوز لے آئے, آم لے آئے, اور بچے کو کہا ایک بڑا آم دے دیا اور ایک چھوٹا آم دے دیا, کہا ان میں سے ایک تیرا اور ایک تیرے بھائی کا ہے. علی حسن کو دے دیے دونوں. علی حسن نے دونوں آم پکڑ لیا اور ایسے غور سے دیکھا ایک کو اور دوسرے کو, پھر کہتا ہے اچھا, اور آپ کی زیادہ تر نظر کہاں پہ جائے گی, اور وہ کہاں جائے گا فوراً سے اپنی پاکٹ میں, اور چھوٹے والا آم بڑے مؤدبانہ انداز میں چھوٹے بھائی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, بھائی آپ کے لیے ابو آم لے کے آئے ہیں, اور دوسرے آم کا ذکر ہی نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ بیکاز وی وانٹ مچ مور. آپ نے مقابلہ کر کے یہ پتہ کر لیا کہ کس آم کے اندر میٹیریل زیادہ ہے اور کس آم کے اندر میٹیریل. مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ چلو جی, دو اسٹوڈنٹس تھے میرے, کہتے ہیں سر میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, دوسرے میں سر میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں, نیچے کلب میں پھر ان کا کمپٹیشن کروا لیتے ہیں, ہاں کشتی کروا لیتے ہیں ان کی. تو کشتی میں جو چت کر دیتا ہم کہتے ہیں ہاں بھائی تو واقعی زیادہ. ایسا ہی ہے. ایک بچہ کہتا ہے سر جی میں بہت تیز دوڑتا ہوں, میرے سے زیادہ تیز کوئی دوڑ نہیں سکتا, اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں. تو ہم ان کا مقابلہ کروا لیتے ہیں اور مقابلے سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کون سی کوانٹٹی زیادہ اور کون سی کوانٹٹی کم ہے. اکثر بچوں سے ایک سوال ہوتا ہے عقل بڑی کہ بھینس. ہاں اب مجھے یہ بتاؤ, غور سے سننا, اور بھینس کا تو آپ والیوم نکال سکتے ہو نا, اس کا سائز نکال سکتے ہو نا, کیا عقل کا بھی سائز نکال سکتے ہو؟ کیا عقل میئریبل کوانٹٹی ہے؟ ایک نان فزیکل کوانٹٹی ہے, ایک فزیکل کوانٹٹی ہے. کیا فزیکل اور نان فزیکل کوانٹٹیز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہی بے وقوفوں والا سوال ہے. یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. اور موازنہ بھی ایک چیز کا ہوتا ہے. جیسے آپ کا ایک بندہ کہتا ہے میری ہائٹ اس سے زیادہ ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میری زیادہ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دونوں کو قریب کھڑا کریں گے اور دیکھیں گے کون. یہ ہے مقابلہ. اور مقابلے سے آپ نے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ which physical quantity is greater and which is smaller. نتیجہ یہ نکالنا ہے, یہ پتہ کرنا ہے. ایسا مقابلہ غور سے سن لیں. اب میجرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اب جب آپ فیتے سے یا گز سے یا میٹر راڈ سے آپ کپڑا ماپتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, کپڑے کو ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, اس کے ساتھ موازنہ. تو یہ مقابلہ نہیں ہو رہا کپڑے کا اور اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا. تو بھائی مقابلہ, یہ مقابلے کا نام ہی تو میجرمنٹ ہے. سمجھ آیا؟ ہم کمپیٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے ٹیسٹ, بچے کہتے ہیں سر جی میں زیادہ اس سے ذہین ہوں, مجھے زیادہ سبق آتا ہے. ہم کیا کر لیتے ہیں, ٹیسٹ لے لیتے ہیں. تو جو بچہ اچھا اسکور کرتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ ذہین ہے, یہ کم ذہین ہے. سمجھ آیا نہیں یار؟ ضروری والا any type of competition between the two same type of physical quantity, مقابلہ سیم ٹائپ میں ہوگا. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ سر جی میرا ویٹ اس کی ہائٹ سے زیادہ ہے. میرا ویٹ, کیسی بات کر رہا, ہائٹ کی نیچر الگ ہے, ویٹ کی نیچر الگ ہے. ویٹ اور ہائٹ کبھی بھی کمپیئر, ہاں ویٹ کو ویٹ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے, ویٹ کو ویٹ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے, ویٹ کو ویٹ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. وزن کا مقابلہ وزن سے ہوگا اور پتہ چلے گا کس کا وزن زیادہ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا میجرمنٹ ایک ایسا کمپٹیشن ہے, ایک ایسا کمپیریزن ہے جس میں دونوں کوانٹٹیز کا سیم ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو فزیکل ہونا ضروری ہے, کیا کہ وہ کوانٹٹیز میجر بھی ہو سکتی ہیں یا جیسے عقل بڑی بھینس, ہاں عقل بڑی یا بھینس, تو بھائی عقل کی تو پیمائش ہی نہیں ہو سکتی. چلو بھینس کا سائز تو ہم نکال سکتے ہیں, عقل کی تو پیمائش نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ عجیب و غریب ہے. کلیئر ہوا؟ تو میجرمنٹ آئندہ سے پوچھو تو مجھے بتانا ہے کہ میجرمنٹ کیا ہے. میجرمنٹ کیا ہے؟ اے کمپیریزن بٹوین اے فزیکل کوانٹٹی اینڈ اے اسٹینڈرڈ کوانٹٹی. اب اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کیا ہوتی ہے؟ میٹر راڈ کا پتہ ہے, میٹر راڈ کا پتہ ہے. میٹر کیا ہے بتاتے خود, میٹر کیا ہے؟ ایک لینتھ ہے. میٹر راڈ کے اوپر دو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ دو نشان لگے ہوتے ہیں ایسے کر کے, اور ان دونوں نشانوں کے درمیان میں جو لمبائی آتی ہے, بیٹا ادھر میری بات غور سے سنو, ان دونوں نشانوں کے درمیان میں جو لمبائی آتی ہے اس لمبائی کا نام میٹر ہے.
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میٹر کیا ہے؟ میٹر ایک لینتھ ہے، اور اس راڈ کو میٹر نہیں کہتے بلکہ اس راڈ پر کھدے ہوئے دو نشانوں کے درمیانی فاصلے کو جو کہ ایک لینتھ ہے اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے لمبائی نکالنی ہے تو ہم میٹر کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور میٹر بتاتے خود کیا ہے؟ ایک لمبائی ہے، لمبائی کا لمبائی سے مقابلہ کر کے لمبائی کی پیمائش ہوتی ہے۔ تو سٹینڈرڈ وہ فزیکل کوانٹٹی ہوتی ہے جس کو ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہو اور اس کو پھر ایکسپٹ کیا ہو، اڈاپٹ کیا ہو بائی دا انٹرنیشنل اگریمنٹ آف دا سائنٹسٹ کہ ہاں جی یہ کوانٹٹی آئندہ سے ہم اس کی زبان میں، اس کی زبان میں ہم آئندہ سے ساری لمبائیاں لکھیں گے، اس کی مدد سے ہم آئندہ ساری لمبائیاں لکھیں گے۔ سمجھ آیا نہیں یار؟ تو سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے بیٹا یہ کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک، جس کو تمام سائنسدانوں کے بین الاقوامی راضی نامے سے، ایگریمنٹ سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے فار دا میجرمنٹ آف دا سیم کائنڈ آف فزیکل کوانٹٹیز۔ اس کی مدد سے ہم نے اسی کی قسم کی کوانٹٹیز کو میجر کرنا ہے۔ اب لینتھ کو ماپنا تھا تو پہلے کچھ لوگ گٹھوں سے ماپتے تھے، سمجھ آیا نہیں یار؟ کچھ لوگ کس سے ماپتے تھے؟ بازو سے ماپتے تھے لینتھ کو۔ اب جس کا بازو چھوٹا اس کا گز چھوٹا آئے گا، جس کا بازو بڑا اس کا گز کیا آئے گا؟ بڑا آئے گا۔ تو جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے درمیان میں۔ تو پھر سائنٹسٹ نے کہا نہیں بھائی ایک ایسا ہم نے سسٹم انٹروڈیوس کروانا ہے جس کے اندر یہ چھوٹے بڑے گز کا جھگڑا نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے بیٹا میٹر جیسی چیزیں، کلو گرام جیسی چیزیں، سیکنڈ جیسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ تو یاد رکھنا سٹینڈرڈ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کا سٹینڈرڈ اسی فزیکل کوانٹٹی کی ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے۔ اگر لینتھ کا سٹینڈرڈ میٹر ہے تو میٹر کیا ہوگا؟ ایک لینتھ ہی ہوگی اور فکسڈ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک فکسڈ لینتھ ہے۔ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور آپ اس لینتھ کی مدد سے باقی تمام لینتھس کو لکھو گے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ لمبائی کو ماپنے کی زبان بنا رہے ہیں، آپ الفابیٹس بنا رہے ہیں۔ آپ نے لمبائی کو ماپنا ہے تو آپ پوچھیں گے کتنے میٹر ہے، کیونکہ میٹر آپ کو پتا کتنا ہوتا ہے۔ یہ لمبائی کتنے میٹر ہے، مطلب یہ میٹر کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ یا کتنے گنا کم ہے۔ 2 میٹر ہے مطلب یہ میٹر سے 2 ٹائمز مور ہے، 2 گنا زیادہ ہے۔ 3 میٹر 3 گنا زیادہ ہے۔ 4 میٹر 4 گنا زیادہ ہے۔ 5 میٹر آپ کو پتا ہے کہ 4 راڈ جوڑیں گے تو اس کی لینتھ کے برابر آ جائیں گے، 4 میٹر جوڑیں گے تو اس کے برابر آ جائیں گے۔ ہاف میٹر مطلب پورا میٹر نہیں ہے، میٹر کا آدھا اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ میجرمنٹ کی ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو دے چکا تھا، فزیکل کوانٹٹیز کی ڈیفینیشن دے چکا تھا، فزیکل کوانٹٹیز کی جو پراپرٹیز تھی وہ بتا چکا تھا، کیونکہ ان کی نیومیریکل ویلیو بھی ہوتی ہے اور یونٹ بھی ہوتا ہے۔ نان فزیکل کوانٹٹیز کو ڈیفائن کیا تھا، ٹائپس آف فزیکل کوانٹٹیز کو دیکھا تھا، بیس کوانٹٹیز کو ڈیفائن کیا تھا، ان کی ایگزامپلس دیکھی تھی، ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، ان کی ایگزامپلس دیکھی تھی۔ اور آج کا جو نامہ لیکچر ہے اس کے بارے میں پہلے سے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جب ہم نے کسی چیز کو ماپنا ہوتا ہے تو کسی چیز کو ماپنے کے لیے ہمیں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ 2۔ پہلا کام ہوتا ہے بیٹا سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا۔ آپ لینتھ کی آپ نے پیمائش کرنی ہے، تو کچھ لوگ فٹ بھی یوز کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ لمبائی ماپنے کا ایک یونٹ ہے اور وہ ڈیفائن کیا گیا ہے پرٹیکولرلی۔ کچھ لوگ سینٹی میٹر یوز کرتے ہیں، وہ بھی یونٹ ہے۔ کچھ لوگ میٹر یوز کرتے ہیں، وہ بھی یونٹ ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے، دیکھیں آپ جوس والے کے پاس جاتے ہیں نا جوس پینے کے لیے، تو آپ پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی یہ جوس کیسے لگایا ہے، تو وہ آپ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیا تو کہتا ہے بھائی یہ 25 روپے کا ایک گلاس ہے، گلاس۔ تو اس نے کہا میرا سٹینڈرڈ گلاس ہے، یہ گلاس بھر کے دوں۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کا سٹینڈرڈ گلاس ہے، وہ گلاس کے والیوم کے برابر آپ کو جوس دے گا اور 25 روپے کا دے گا۔ آپ تربوز والے کے پاس چلے جاتے ہو، ہمارے گاؤں والی سائڈ پہ تربوز تول کے نہیں بیچا جاتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے گاؤں والی سائڈ پہ تربوز تول کر نہیں بیچتے، تربوز پورا بکتا ہے۔ ہاں جی یہ کتنے کا، یہ 10 کا، یہ کتنے کا، یہ 20 کا، یہ کتنے کا، یہ 30 کا، تول کے نہیں بیچتے۔
بس اس کا والیوم دیکھتے ہیں، اچھا جی تھوڑا بڑا ہے تو تھوڑا زیادہ پیسے لگا دیں، تھوڑا چھوٹا تو تھوڑے کم پیسے. تربوز تول کر نہیں بکتا ہمارے علاقے میں کیونکہ وہاں پیدا ہوتا ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو وہاں ایک انہوں نے طے کیا ہوتا جی ریٹ، اچھا 25 کو کہتا نہیں میں نے 25 نہیں دینے، میں نے تو اتنے دینے ہیں. تو تربوز یہاں پہ تول کے بکتا ہے. جب میں یہاں پہ آیا میں نے پوچھا بھائی کیسے لگایا، کیونکہ میں تو گاؤں کے اندر سے آیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں جی 5 روپے. ہاں 5 روپے نکال کے دی، وہ بڑا تربوز تھا. میں نے کہا، وہ کہتا ہے بھائی 5 روپے کلو. میں نے کہا اچھا ادھر تربوز تول کے بکتا ہے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ میں سمجھا بڑا تربوز 5 روپے کا ملے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پہ تول کے دیتے ہیں. وہی تربوز جو میرے گاؤں میں 20 روپے کا بنتا تھا یہاں پہ 150 روپے کا بنا. کچھ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ان چیزوں کو سمجھو. کلیئر ہوا؟ سوال پوچھ سکتے ہو میرے سے اور لازمی پوچھو. اسٹینڈرڈ سمجھ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ آئے گا بیٹا. اسٹینڈرڈ فکسڈ کوانٹٹی ہے. کتنا؟ جس کے ذریعے سے آپ نے دیکھیں جوس کو آپ نے ماپنا ہے. کیسے ماپو گے؟ گلاس سے. تو گلاس اسٹینڈرڈ ہے. تربوز کس سے؟ کلو گرام سے. تو کلو گرام اسٹینڈرڈ ہے. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے کہتے بھائی کیسے لگائی ہے، کس اسٹینڈرڈ سے دے رہے ہو، کیسے ماپو گے، کتنا دو گے، کس چیز کے وزن دو گے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اسٹینڈرڈ ہمیں خود طے کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے. میٹر جو ہے نا یہ یاد رکھنا کہ کہیں آسمان سے نہیں گرا. اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل عطا کی اس کے ذریعے سے یہ دنیا میں انوینٹ ہوا ہے. میٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے. میٹر کی کوئی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے. یہ کوئی 200 سال پرانا میٹر، 200 سال بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں. 1961 میں 50-60 سال ہی ہے میٹر کی جو ایج ہے وہ 50-60 سال ہی ہے. 1961 میں یہ میٹر کو ڈیفائن کیا گیا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو اس سے پیچھے میٹر تھا ہی نہیں. لوگ گز استعمال کرتے تھے اور اس سے پیچھے چلے تو گز بھی نہیں تھا. سمجھ آیا نہیں؟ تو ضرورت پڑنے پہ لوگوں نے چیزوں کو ماپنے کے لیے اسٹینڈرڈ کیا؟ فکسڈ، ایک مخصوص مقدار ہے، ایک مستقل مقدار ہے. ہاں لمبائی ماپنی، اچھا جی یہ لمبائی آئندہ سے ہم اس کا یہ نام رکھ دیا. میٹر کیا ہے؟ لمبائی ہے یار. لمبائی. کلو گرام کیا ہے؟ ماس ہے یار. سیکنڈ کیا ہے؟ وقت ہے یار. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ میٹر کیوب کیا؟ والیوم ہے یار. اور نام رکھا ہوا ہے صرف. جیسے ہم کسی کتے کا نام ٹومی رکھ دیتے ہیں، ہاں ٹونی رکھ دیتے ہیں، انسانوں والے نام رکھے ہوتے ہیں. ہاں جی کہتے ہیں نا وہ شیرو نام رکھ دیے جی. ہاں جی کوئی نواب صاحب کتے کو بول رہے ہیں، عجیب ہو گئے. لیکن نام رکھنے پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. لیکن دیٹ از دا لینتھ. ہے وہ لینتھ، ہے وہ ماس، ہے وہ ٹائم، ہے وہ والیوم. کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی اور دکان پہ چلے جاتے ہو فار ایگزامپل، اب غور سے سننا، پیزا کھانے کے لیے تو پوچھتے بھائی کیسے لگایا، وہ آپ کو سائز بتاتا ہے، یہ سائز ہے، یہ ریڈیس ہے، ایکسٹرا لارج، یہ لارج، منی، ایسے کہتے ہیں نا آپ کو. تو بیٹا وہ اس نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، وہ اس کا سٹینڈرڈ ہے، وہ فکس. اب پیزا جب آپ لوگے تو آپ کو فکسڈ اماؤنٹ ملے گی نا، اس کی ایک خاص میں اس سے زیادہ تھوڑا بہت ہی اونچ نیچ ہوتی ہے، ادروائز ہوتی ہے وہ فکسڈ ہی ہے. تو کسی بھی فزیکل کوانٹٹی، وہ کوانٹٹی جس کو ماپا جا سکے، کہ جو فکسڈ اماؤنٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس جیسی دوسری مقداروں کو ماپنے کے لیے، وہ کوانٹٹی آپ کا سٹینڈرڈ ہے، وہ آپ کا معیار ہے، وہ آپ کا پیمانہ ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جیسے آپ کسی بنٹے والے کے پاس جا کے بنٹے خریدتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے لگائے ہیں، وہ کیا کہتا ہے 1 روپے کے 8. اب یہ 8 کیا اس کا؟ آپ جاتے ہیں دکان پہ مالٹے لینے کے لیے، درجن کیا ہے؟ کاؤنٹنگ یونٹ ہے، فکسڈ کوانٹٹی ہے. یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. درجن میں کتنے ہیں؟ 12. ہاں جی سینکڑوں میں بھی چیزیں بکتی ہیں نا، 100 کی قیمت لگائیں گے. ہاں تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی سٹینڈرڈز ہیں بچے، کاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں، میئرنگ سٹینڈرڈز ہیں. تو جب بھی آپ نے کسی چیز کو ماپنا، سب سے پہلے بیٹا سٹینڈرڈ بنانا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو ماپ بھی نہیں سکتے. اب آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو آپ کپڑا ماپ لو گے؟
میں ماپ لوں گا. میں فٹ میں ماپ سکتا ہوں, گٹھوں میں ماپ سکتا ہوں, نہیں ماپ سکتا. بھائی اسٹینڈرڈ ہی بنانا ہے نا. آپ میٹر ڈھونڈو گے, میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے آج ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں, چلو جی یہ پین اسٹینڈرڈ ہے. اب مجھے بتایا پین کی لینتھ کے برابر کپڑا کتنے کا دیں گے آپ؟ تو کیا ہے, بنا لو اسٹینڈرڈ, بعد میں میٹر سے ماپ لینا. ابھی بھی نہیں سمجھے, لیکن وہ فکسڈ پھر رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بس اس سے اب یہ فکسڈ ہے تو جتنے مرضی نہیں. اسٹینڈرڈ بنانا ہے کہ یہ لینتھ ہے, اتنی لینتھ کتنے میں دو گے, اس کے برابر لینتھ کتنے میں دو گے. یہ اسٹینڈرڈ بن گیا. اسٹینڈرڈ بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے, طے کر لو بس. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر سائنٹیفکلی آپ چیزوں کو ماپیں تو پھر بیٹا آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا پڑے گا, تاکہ کیا ہو, آپ کی پیمائش اور جو باقی سائنسدانوں کی پیمائش ہے اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے. کلیئر ہوا؟ تو سب سے پہلا کام ہے دیر آر 2 اسٹیپس, 2 مراحل ہوتے ہیں. دیر آر اسٹیپس کا مطلب ہوتا ہے مراحل, اقدام. فار کے لیے, میجرمنٹ پیمائش کے لیے آپ کی ایک فزیکل طبی کوانٹٹی مقدار کی, کسی بھی طبی مقدار کی پیمائش کے کتنے مراحل ہیں, کتنے کام کرنے پڑیں گے ہمیں اسے ماپنے کے لیے. تو دیر آر 2 اسٹیپس, 2 مراحل ہیں, 2 اقدامات ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے فار دا میجرمنٹ پیمائش کے لیے آف اے فزیکل کوانٹٹی, ایک طبی مقدار کی. پہلا کیا ہے, سلیکشن. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جیسے میں نے بھی پین سلیکٹ کر لیا تھا, میں نے کہا میں گٹھوں سے ماپوں گا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنے یہ جو میری جسے کہتے ہیں نا بون کی لینتھ ہے اس سے ماپوں گا, کہ یہاں سے یہاں تک جو لینتھ ہے یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو سب سے پہلا کام بیٹا آپ کا کیا ہوتا ہے, سلیکٹ کرنا, چوز کرنا, انتخاب کرنا, منتخب کرنا یا ڈیفائن کرنا, متعین کرنا. لوگ جیسے کبھی کبھی جیسے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے, پہلے کہتا ہے بھائی پہلے بات کرو, پہلے بات طے کر لو. ڈیفائن کرنے کا مطلب ہوتا ہے پہلے طے کرو یہ آ گیا, متعین کرو, طے کرو. اسٹینڈرڈ کا مطلب فکسڈ اماؤنٹ, اتنی مقدار کتنے میں دو گے. اب بھی بات سمجھ نہیں آئی. اسٹینڈرڈ کیا, وہ فکسڈ کوانٹٹی ہے جس کی زبان میں آپ نے اسی قسم کی باقی کوانٹٹیز کو بیان کرنا. ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے, وہ لاٹھی ہوتی ہے نا لاٹھی, وہ آپ نے کپڑا کسی سے خریدا, گز تھا نہیں, آپ نے کہا میری لاٹھی سے ماپ لو. ہاں میری لاٹھی سے ماپ لو. میری لاٹھی کے لمبائی کے برابر کپڑا کتنے کا دو گے؟ وہ کہتا ہے اتنے کا دوں گا. تو آپ سے جب بھی کوئی بندہ پوچھے گا جی کتنا کپڑا لیا, میں نے 20 لاٹھیاں کپڑا لیا تھا اس سے. اب 20 میٹر نہیں کہو گے, 20 لاٹھیاں کپڑا لیا تھا اس سے. اب آپ کی لاٹھی کی لینتھ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ, اور آپ نے لینتھ کا نام لاٹھی رکھ دیا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے, نبیلا شکیلا بھی رکھ سکتے ہو بھائی, لینتھ کا نام رکھنا نا یار. تو کیا آپ ایک بندہ کھڑا کر لیں, زین نام رکھ سکتے ہو کہ زین کی لینتھ کے برابر ہم نے کپڑا خریدا. تو بندہ پوچھتے ہاں جی کتنا کپڑا خریدا, 25 زین جو ہے اس کے برابر, 25 زین کے برابر کپڑا خریدا جی. تو کیا مطلب اس کا, ہم نے ذہن سے کپڑا باندھا. نہیں بات سمجھ آئی. اسٹینڈرڈ پہلے بنانا ہے بیٹا, طے کرنا ہے کس زبان میں ماپنا ہے اس لمبائی کو. لیکن کیونکہ آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ کا اسٹینڈرڈ اب طے ہو چکا ہے, وہ کیا میٹر ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اب آپ نے طے تو کر لیا کہ ہم نے اتنا لاٹھی سے کپڑا ماپنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے ماپو گے؟ کپڑے کو لاٹھی کے ساتھ لا کے جوڑو, کیسے ہے نا, ایک لاٹھی پھر دوسری لاٹھی. طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا, کمپیئر کیسے کرنا ہے, مقابلہ کیسے کرنا ہے, اصول بتاؤ, طریقہ. ایک تو آپ نے اسٹینڈرڈ بنانا ہے اور دوسرا اسٹینڈرڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ڈیفائن کرنا ہے, متعین کرنا ہے. کیسے ماپنا ہے بتانا ہے, فکس کرنا ہے, یہ طریقہ ہوگا, یہ طریقہ ہوگا. پہلی بات اسٹینڈرڈ بنانا, دوسری بات اسٹینڈرڈ کے استعمال کا طریقہ بتانا, اسے بھی فکس کرنا ہے. نہیں بات سمجھ. دیکھو ایک بندہ, اب غور سے سن لو, ایک بندہ جو ہے وہ آپ نے اسٹینڈرڈ طے کر دیا, یہ لینتھ ہے جی, اس سے ہم نے کپڑا ماپنا. یہ جو چوڑائی ہے, بندہ کہتا ہے میں ایسے کپڑا ماپوں گا. عجیب و غریب بات کر رہا ہے, ایسے تو نہیں, لینتھ کے تھرو ہوگا.
اس کا استعمال بھی بتانا ہے تو پیمائش ہوگی نا. جب اسٹینڈرڈ بنا لیا, استعمال بھی جان لیا, تو پیمائش کرتے جا رہے ہیں بھائی, پیمائش ہو گئی, مقابلہ ہو گیا, موازنہ ہو گیا. اور ہم پیمائش کیوں کرتے ہیں؟ ہم پیمائش چیزوں کو متعین کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ کوانٹٹی کتنی ہے, زیادہ ہے کہ کم ہے. سمجھ آیا؟ تو پہلا دیر آر ٹو اسٹیپس, دو مراحل ہیں فار میجرمنٹ آف اے فزیکل کوانٹٹی. پہلا کیا؟ سلیکشن اور ڈیفینیشن اور اسپیسیفیکیشن آف اسٹینڈرڈ. اور اسٹینڈرڈ کیا؟ فکسڈ کوانٹٹی آف اے فزیکل کوانٹٹی. دوسرا کام دا اسٹیبلشمنٹ. سلیکشن کا مطلب سمجھ آیا؟ منتخب کرنا. ڈیفینیشن کا مطلب متعین کرنا, تعریف کرنا, تعارف کرانا, تعین کرنا, طے کرنا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ اس کا مطلب ہے منتخب کرنا. ٹھیک ہے بیٹا, اس کا مطلب ہے متعین کرنا. اسٹینڈرڈ, معیار, پیمانہ. کس معیار پہ دیا جی آپ نے؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ کہتے ہیں نا آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا, بنانا, طے کرنا. آپ پروسیجر, پروسیجر کسے کہتے ہیں؟ طریقہ, طریقہ کار. فار کے لیے, کمپیئرنگ. اب موازنہ, مان تو کیا موازنہ کیسے کرنا, مقابلہ کیسے کرنا؟ کمپیئر کرنے کا, موازنہ کرنے کا, مقابلہ کرنے کا آپ نے طریقہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. دا کوانٹیٹیز, مقداروں کو. اب میں نے طے کر لیا لاٹھی جو ہے یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے. اب جب میں نے اسے کپڑا ماپنا تو کیسے ماپنا؟ میں نے یہ پروسیجر اسٹیبلش کرنا ہے. اب کپڑے کی لینتھ مجھے پتہ نہیں ہے, چلو لاٹھی کی تو پتہ ہے. تو کپڑے کی لینتھ کو لاٹھی کی زبان میں بیان کرنے کے لیے مجھے کپڑے کو جو ان نون لینتھ ہے مجھے کیسے کمپیئر کرنا ہوگا لاٹھی کے ساتھ. کلیئر ہوا؟ دا اسٹیبلشمنٹ آف پروسیجر فار کمپیئرنگ دا کوانٹیٹیز ٹو بی میئرڈ. ہم نے وہ طریقہ قائم کرنا ہے موازنہ کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے ان مقداروں کا. ٹو بی میئرڈ, ٹو بی میئرڈ. میئرڈ کا مطلب ماپنا. ٹو بی, جن کی پیمائش کرنی ہو, جن کی پیمائش ہونی ہو, جن کی پیمائش کرنا مقصد ہو ہمارا, جن کو ماپا جانا ہو. ود اسٹینڈرڈ. کس کے ساتھ؟ اسٹینڈرڈ کے ساتھ. ہم نے اسٹینڈرڈ کے ساتھ ماپی جانے والی مقداروں کو کس طرح کمپیئر کرنا ہے, سو دیٹ تاکہ اس سے کیا ہوگا؟ دو کام ہوں گے. جب آپ نے کپڑا اس سے ماپ لیا اور جواب آیا کتنی لاٹھی ہیں؟ 26 سٹکس. یہ جو سٹکس ہیں یہ آپ کا یونٹ ہے, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. اور سن رہے ہو بھائی؟ سن رہے ہو؟ یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. اور یہ 26 ہے یہ نیومیریکل ویلیو ہے. اس 26 کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ لاٹھی کو 26 دفعہ ایڈ کرو. ایک لاٹھی جمع دوسری پھر جمع, سمجھ؟ ان کو جوڑ کے جتنی لینتھ بنے گی وہ لینتھ اس کپڑے کی لمبائی کے برابر ہوگی. 26 کوفیشنٹ ہے نا میتھمیٹکس میں. جب آپ یہ لکھا ہوا دیکھتے بیٹا غور سے دیکھنا, 2x, اس کا مطلب کیا؟ x 2 دفعہ ایڈ ہو. آپ سمجھو؟ تو جب آپ طریقہ بنا لو گے اس طریقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اے نمبر, ایک نمبر, اینڈ اے یونٹ, اور ایک یونٹ. نمبر بھی آ گیا, یونٹ بھی آ گیا. اسٹینڈرڈ یونٹ کو شو کرے گا, اور جو جتنی دفعہ آپ نے کمپیئر کیا وہ نمبر کو شو کرے گا. سمجھ آ نہیں ہے؟ اے نمبر اینڈ اے یونٹ آر فاؤنڈ. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا, آپ کو مل جائیں گے, نمبر بھی مل جائے گا, یونٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایز دا میئر, بطور کس کے؟ پیمائش کے. بطور کس کے؟ پیمائش کے. فزیکل کوانٹٹی بھی مقدار کی. کلیئر ہو گیا؟ مسئلہ کسی کو. اس کے بعد بیٹا اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ پہلا سٹیپ تھا اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنا. اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کریں گے. میں اس کی ایگزامپلس بھی آپ کو دوں گا.
کہ اسٹینڈرڈ کی ایگزامپلس کے میٹر اسٹینڈرڈ ہے, کلو گرام اسٹینڈرڈ ہے, سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ کوانٹیٹیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم باقی ان نون کوانٹیٹیز کو میئر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو پیمائش کیسے کرنی ہے یہ لایا ہے, عمل ہے اس کا. تو باقی ڈیٹیل میں بات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان